من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی اس آیت کے ذیل میں حق و باطل کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ قرآن کی ایک صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فرقان، اس آیت میں اور دیگر آیات میں بھی۔ اور اس کے ذیل میں ہم سورہ رعد کی آیت پڑھ رہے تھے، جس کی اس آیت میں موجود متعدد صفات اور علامتیں جو ظاہری طور پر بیان کی گئی ہیں اور جو مثال کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس کا ایک خلاصہ کر کے اس کے بعد والے مطلب میں انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی نازل ہونے کی بنیاد پر وادیاں جو ہیں وہ سیلاب کے طور پر بہہ نکلیں، پانی اس میں بہنے نکلا۔ جب اسے پانی بہنے لگا تو فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، تو وہاں پر اس سیلاب کے اوپر جو ہے وہ جھاگ سی بلبلے اکٹھا ہو کے جھاگ بن جاتی ہے اور وہ جو ہے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، حمل ہو جاتے ہیں۔ وَمِمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی کے معنی دوسری مثال دی کہ جس طریقے سے جب میٹلز کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی سب جھاگ آ کے جم جاتی ہے، جھاگ دکھائی پڑنے لگتی ہے اور میٹل نیچے جو ہے وہ پک رہا ہوتا ہے اور پگھل رہا ہوتا ہے، تو وہاں بھی زَبَدٌ مِثْلُهُ، وہاں بھی اسی کے معنی جو ہے وہ جھاگ آ جاتی ہے۔ ان دو مثالوں کے بعد قرآن کہتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اس طریقے سے اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفْعًا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پر جو ہے قرآن اس کی وضاحت کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ جو جھاگ ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، جو پانی ہے۔ یعنی باطل کو جھاگ سے مثال دی ہے اور حق کی مثال جو ہے قرآن نے پانی سے دی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر قرآن کہتا ہے کہ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ اس طریقے سے مثالوں کو بیان کرتا ہے کہ اس آیت کے پہلے جو اللہ نے متعدد فرق بھی بیان کیا کہ اعمیٰ و بصیر میں فرق ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ظلمات اور نور ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ جو واقعی خالق ہے اور جو جھوٹے خالق بنے ہوئے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت ساری جگہوں پہ متعدد چیزوں میں قرآن نے اس طریقے سے فرق کو بیان کیا، حتیٰ سایہ اور دھوپ میں فرق بیان کیا، عالم و جاہل میں فرق بیان کیا، فاسق و مومن میں فرق بیان کیا۔ یہ سارا فرق اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے اور اس بیان فرق کے ذریعے سے انسان کو صحیح اور غلط میں اور حق و باطل میں تمیز پیدا کرنا روشن ہو جائے۔ میں جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں دو تین دنوں میں اس آیت کے ذیل میں اس کو خالی ایک ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ ایک ترتیب محفوظ ہو جائے ان صفات کی بنیاد پر، اور وہ یہ ہے کہ حق جو ہے ہمیشہ ثابت ہوتا ہے، جس طرح پانی ہے کہ کسی بھی حالت میں ہوگا لیکن پانی رہے گا، یعنی اس کے لیے بقا ہے، چاہے پانی ہو، چاہے بادل ہو، چاہے برف ہو، چاہے وہ جو ہے بخارات میں تبدیل ہو جائے، وہ ہر شکل میں زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، پہاڑوں پر ہو، فضاؤں میں ہو، پانی پانی ہے۔ لیکن جھاگ جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ پانی کے لیے دوام اور ہمیشگی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ جھاگ جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یعنی دو چیزوں میں فرق ہو، وہ تو ذاتی طور پر فانی ہے، دوسری ہے کہ وہ زیادہ دیر تک باقی رہنے والی بھی نہیں ہے چونکہ فانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ تیسرے جو قرآن نے خود ہی بیان کیا کہ پانی جو ہے وہ نافع اور مفید ہے، نفع بخش ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، طہارت کا سبب بنتا ہے، صفائی اور پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جھاگ سے نہ طہارت ہوتی ہے، نہ صفائی ہوتی ہے، نہ پاکیزگی ہوتی ہے، نہ کسی کی پیاس بجھتی ہے، نہ کسی بھی طرح کی ضرورت جھاگ سے پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے جھاگ کی کوئی قیمت نہیں ہے، پانی قیمتی ترین چیز ہے، اللہ نے فراہم کر دیا ہے، اس لیے پیسے کے اعتبار سے ممکن اس کی قیمت نہ ہو، چونکہ اللہ کے قانون ہے جس چیز کی انسان کو جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی زیادہ اسے فراوان کر دیا ہے۔ مثلا آکسیجن جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں، ہر جگہ پر وہ فراوان ہے،
کہیں زندانوں میں بھی انسان کو ڈال دیا جائے لیکن وہاں فری میں آکسیجن مل جاتی ہے، چاہے بادشاہ دے یا نہ دے۔ اس طرح پانی کی ضرورت جو آکسیجن سے تھوڑا کم ہے لیکن بہت زیادہ بہرحال انسان کی ضرورت ہے، لہذا پانی کو جو ہے تھوڑا مشکل سے لیکن پانی بھی فراہم ہے آسانی سے۔ کھانا اور زیادہ، بغیر پانی کے انسان 2-3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، بغیر کھانے کے 4-5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، یا 8-10 دن تک زندہ، تو کھانے کے لیے تھوڑا اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے ایک قانون ہے، جتنا زیادہ انسان کو ضرورت جتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ اللہ نے اس کو آسانی سے فراہم کیا ہوا ہے۔ لہذا پانی اگر ظاہری طور پہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہو، لیکن انسان کی زندگی کے اعتبار سے پانی بہت زیادہ قیمتی ہے، صرف انسان نہیں بلکہ پوری حیات۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کی حیات کو پانی کے ذریعے سے قرار دیا ہے۔ جتنی بھی زندگی شہروں میں، زندگی زمین پر جہاں بھی زندگی دکھ رہی ہے، جس شکل میں بھی دکھ رہی ہے، وہ سب پانی کی برکت کی وجہ سے جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ لہذا پانی کی قیمت ہے، جھاگ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پانی کو لوگ خریدتے ہیں، جھاگ کو کوئی خریدتا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دے دے تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ مثلا دودھ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، پہلے دیہاتوں میں دودھ خریدنے جاتے تھے، دودھ نکالنے والوں کا ہنر ہوتا تو اس طریقے دودھ نکالتے سارے اوپر جھاگ ہو، نکالنے میں جھاگ اوپر آ جاتی، دودھ نیچے رہ جاتا ہے، جھاگ جو اوپر آ جاتی ہے۔ اب وہاں پر تولتے نہیں تھے دودھ کو، چونکہ تولیں گے تو پانی کا کوئی وزن نہیں ہے، پانی کا وزن ہوتا ہے، جھاگ کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا۔ تولیں گے تو جھاگ کا وزن نہیں ہوگا اور کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ ایک ناپنے کا ایک پیمانہ رکھتے تھے، اس پیمانے سے نکال کے دیتے تھے، تو دودھ لینے والوں کو بہت مشکل ہوتی تھی کہ بھئی یہ جھاگ کے ساتھ مجھے دودھ دے رہا ہے، اس میں 2 انگل تک تو اوپر جھاگ جمی ہوئی ہے۔ تو انسان کو غصہ آتا ہے، جوس میں اگر بغیر جھاگ بھر کے جوس دے دیا جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، ناراض ہوتے کہ بھئی جھاگ پلا رہے ہو مجھے، جھاگ کا پیسہ لے رہے ہو یا جوس کا پیسہ لے رہے ہو، جھاگ کا پیسہ مجھ سے لے رہے ہو یا پانی کا پیسہ لے رہے ہو۔ لہذا نہ پانی کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی پانی کا کوئی معاف کیجیے گا، نہ کوئی جھاگ کا کوئی قیمت ہے، نہ جھاگ کا کوئی وزن ہے، نہ جھاگ کی کوئی حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے باطل کا نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ اگر کوئی باطل کو خریداری کرنے جا رہا ہے، باطل خرید رہا ہے جیسے بعض لوگ خریدتے ہیں، تو ویسے ہی جیسے چھوٹے بچے جو جھاگ کے کھلونے خریدتے ہیں، اسے پھلاتے ہیں، اڑاتے ہیں، یہ باطل، یہ ان بچوں کے مانند ہیں۔ اسی طریقے سے باطل جو ہے ایک واقعی ایک طفیلی چیز ہے، اور حق جو ہے وہ واقعی ہے، حق کا وجود جو ہے واقعی ہے، اور باطل جو طفیل میں اس کے ہے، سائے کے مانند ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ دوسرا فرق جو بیان کیا جا چکا ہے کہ باطل جو ہے وہ نمائشی چیز ہے، نمائش بہت زیادہ ہے، ظاہر اظہار بہت زیادہ ہے، ریاکاری باطل میں بہت زیادہ ہے، چونکہ نمائش کرنا ہے۔ حق کو ریاکاری کی ضرورت نہیں، حق کو نمائش کی ضرورت نہیں، حق کی اپنی خود حقیقت ہے، جس کی اپنی حقیقت ہے اس کو ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں، اسے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اخباروں اور اس میں کیمروں میں اور چینلوں پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے کہ ہاں حق بیان کرنے کے لیے آنا ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر آج کے زمانے میں، اور آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کی ضرورت زیادہ بڑھ گئی کہ انسان آئے اور حق کو لوگوں تک پہنچائے، اس کے لیے کوشش کرے، لیکن نمائش کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اظہار کے لیے نہیں، بلکہ اسی طریقے سے جس طریقے سے پانی جو ہے وہ ٹہل کے جاتا ہے، ہر طرف جاتا ہے، گھوم پھر کر جاتا ہے، کہیں نازل ہوتا ہے، وہ برف بن کے دریاؤں میں، نہروں میں بہتا ہوا جاتا ہے تاکہ پیاس بجھائے لوگوں کی، جس بستی سے گزرے وہاں کے زمینوں کی، کھیتوں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، چرند کی، پرند کی، کیڑوں مکوڑوں کی، سب کی پیاس بجھائے اور سب کو زندگی دیتا ہوا جائے۔ لہذا حق اگر کبھی حق دکھتا بھی ہے تو اس کا مقصد نمائش نہیں ہوتی، اس کا مقصد ہوتا ہے پیاس بجھانا۔ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینے سے طائف، طائف سے معاف کیجیے مکے سے طائف، طائف سے مدینہ، ہر جگہ کیوں جاتے تھے؟ اس کو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ طبیب دوار بطبہ، یہ رسول اللہ کی صفت تھی۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ جو ہے طبیب دوار بطبہ، رسول اللہ ایک ایسے طبیب تھے جو اپنے طب کے ساتھ، اپنی طبابت کے ساتھ دوار تھے، یعنی جاتے تھے مختلف جگہوں پہ، لوگوں کو خود علاج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ البتہ اس سے مراد جسمانی علاج نہیں، میری روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اگر پانی جو ہے کہیں جاتا ہے تو واقعی طور پر لوگوں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کا وجود جو ہے ایک واقعی اور حقیقی وجود ہے۔ لیکن باطل جو ہے وہ نمائش کرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ پانی کی حرکت ذاتی حرکت ہے، پانی میں خود حرکت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جھاگ میں خود صلاحیت نہیں حرکت کرنے کی۔ جھاگ جو پانی کے سہارے حرکت کرتا ہے۔ یہیں سے ایک اور صفت پیدا ہوتی ہے کہ جھاگ جو ہے اسے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ حق کا سہارا لے،
بغیر حق کے سہارے باطل زندہ ہی نہیں رہ سکتا، بغیر حق کے سہارے باطل آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا حق ناموں کا، حق کرداروں کا، مقدسات کا، ان کا سہارا لیتا ہے، حق کا لباس باطل پہنتا ہے، تبھی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، ورنہ باطل جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ باطل جس طریقے سے جھاگ پانی کے سہارے پر نمائش کرتی پھر رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے باطل بھی حق کے سہارے کے اوپر، حق افراد کے سہارے کے اوپر اپنے باطل کو لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہا ہوتا ہے۔ خوب اس کی وضاحتیں کی جا چکی ہے، ابھی خالی اس کا خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ پانی جو ہے یہیں سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ باطل میں جو بلبلہ نکلتا ہے، جھاگ کا جو بلبلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کور جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے، لیکن اندر خالی ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اوپر سے ایک پانی کی بہت ہی باریک سی لیئر، بہت ہی ہلکی سی لیئر پانی کی کور اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ کور پانی کا ہوتا ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی قیمتی چیز ہے، جبکہ وہ ایسا پانی نہیں ہوتا کہ جس سے پیاس بجھے، جس سے کوئی ضرورت پوری ہو، اندر پورا وہ خالی ہوتا ہے۔ اس سے باطل کے وجود جو ہے وہ کتنا بھی شور و گل باہر دکھ رہا ہو، لیکن اندر سے کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں۔ انسان بھی کھوکھلا ہوتا ہے، باطل بھی کھوکھلا ہوتا ہے۔ کھوکھلے لوگ جو ہے کبھی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور اسی سے ایک اور صفت سامنے آتی ہے کہ وقتی طور پر ممکن ہے باطل کا غلبہ ہو جائے، لیکن حقیقی کامیابی اور نہائی کامیابی اور آخری کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اس روانی کے درمیان میں جو ہے وہ جھاگ جو زیادہ دکھنے لگے، غالب آ جائے، پانی کو چھپا لے اور جھاگ ہی جھاگ دکھ رہی ہو، لیکن یہ صرف وقتی غلبہ ہے۔ وقتی غلبہ، اس کی وجہ بتائی گئی کہ وقتی غلبہ جو ہوتا بھی تھوڑے دن کے لیے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ حق نے تھوڑا محنت کم کی ہے، حق کی بود اس کے اوپر نہیں ٹپکی ہے کہ یہ ٹوٹ کے ختم ہو جائے، حق کی ہوا نہیں چلی ہے کہ یہ باطل کی جھاگ ٹوٹ کے ختم ہو جائے۔ حق، صاحبان حق بھی کوتاہیاں کرتے ہیں، یہاں پہ ضرورت ہے، لازم ہے کہ اہل حق کی کوشش زیادہ ہو، اہل حق مجاہد ہوں، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے لوگ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم سب کی پروردگار جو ہے وہ حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چونکہ واقعاً جو بہت زیادہ دردناک ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحبان حق ہیں وہ کوتاہیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی باطل بہت خرچ کرتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے اپنے باطل کو پھیلانے میں، لیکن صاحبان حق کی طرف سے کوتاہیاں اور کمزوریاں دکھائی پڑتی ہیں۔ خوب یہ وہ صفات تھیں جو قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے، البتہ ایک طالب علمانہ طور پر جو دیکھا گیا، بعض اساتید نے جو لکھا ہے، یہ بیان کیا ہے، جو ہمارے ذہن میں تھا، ورنہ اس پہ اور بھی سوچا جا سکتا ہے، اور بھی فکر کی جا سکتی ہے، اور بھی حق و باطل کو پہچاننے کے معیار اسی آیت میں تلاش کی جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ مرحلہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ قرآن کی اس خوبصورت آیت کے ذریعے سے، ان صفات کے ذریعے سے انسان پہچانے کم سے کم، اور جب پہچان لیا تو پہچان کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے اپنانے کا۔ یہ نہیں کہ انسان پہچان کے جو ہے تقریریں کرے، پہچان کے صرف جو ہے گفتگو کرے، پہچان کے جو ہے وہ فیلسوف بن جائے کہ حق و باطل بیان کر کے وہ نظریات پیش کرے۔ حق و باطل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو صرف پہچان کے آ کر انسان درس دے کے چلا جائے۔ حق و باطل جو ہے وہ بیان کرنے کی صرف چیز نہیں ہے، حق و باطل اپنانے کی چیز، یعنی حق اپنانے کی چیز ہے، باطل سے دوری کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہے اصل ضرور پہچاننے کی بھی ضرورت اسی لیے ہے، چونکہ اگر یہاں پر پہچان کے بعد یہ مرحلہ طے نہیں ہوگا تو پھر جو ہے حق محروم ہو جائے گا، حق جو ہے وہ باطل کی جھاگی نظر آ رہی ہوگی، وہ حق کی ہوا نہیں چل پائے گی۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جو حق کو اپنانے کا اور باطل سے دوری کا، باطل سے بیزاری کا۔ اس کے بعد والے مرحلے بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اپنانے کے لیے اب یہ اس کی ایک بحث ہے، لیکن میں خالی ایک نمونہ پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ جن کے لیے حق پہلے ہی سے روشن ہے وہ اپنا رہے ہیں اور اپناتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے حق روشن ہوتا جا رہا ہے اپناتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اشارہ شروع میں کیا گیا تھا کہ اصل ایک انسان اسلام کی نظر میں اتنی ہی زیادہ مسلمان ہے جتنا زیادہ وہ حق کے سامنے تسلیم ہو۔ مسلمان کی ایک تعریف ہی ہے کہ جتنا زیادہ انسان حق کے سامنے تسلیم ہو، یعنی کیا؟ یعنی جب پہچان لیا کہ یہ حق ہے تو اس کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ تسلیم ہونے کا نتیجہ ہے پھر اس کو اپنانا۔ تسلیم ہو کے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوسرا مرحلہ جو ہے تسلیم ہونے کا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے پہچاننے کا، دوسرا مرحلہ ہے حق کے سامنے تسلیم ہونے کا۔
جب انسان حق کے سامنے حق کو پہچان کے تسلیم ہو گیا تو تسلیم ہو کر صرف جو ہے وقتی طور پر یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ حق ہے میں نے مان لیا. مان لینا تنہا کافی نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ اس کو انسان اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دے، اس کے مطابق انسان اپنی زندگی ڈھالنا شروع کر دے. تسلیم، اب تسلیم کی بھی اصل قرآن کی بہت ہی خوبصورت بحثوں میں سے ہے تسلیم، یعنی سبمیشن. یہ بحث کی گئی ہے کہیں پر، کہیں تھوڑا تفصیل سے، کہیں مختصر، لیکن ابھی یہاں پر نہیں کی جا رہی ہے کہ لازمی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حق کو پہچان کر اگر اس کے سامنے تسلیم نہ ہو تو اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا، بلکہ شاید اور برا کیا. یعنی یہ کہ ایک انسان جو حق کو پہچانتا ہی نہیں، اس کے لیے شاید بعد میں راستے کھلے، پہچانے اور آئے، لیکن وہ انسان جو حق کو پہچان کر تسلیم نہیں ہو وہ بہت ہی برے انجام کا انسان ہے. جیسے رسول اللہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ رسول اللہ کو پہچانتے تھے، بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. بس یہودی لوگ آئے اسی لیے تھے، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر آ کر مدینے میں اس لیے بسے تھے کیونکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ رسول اللہ کو اور حق کو اور قرآن کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن تسلیم نہیں ہوئے رسول اللہ کے سامنے. نہ تسلیم ہوئے، دوسرا مرحلہ، نہ تیسرا مرحلہ اپنایا بھی نہیں، نہ قرآن کو اپنایا، نہ قرآن کے اصولوں کو اپنایا، نہ رسول اللہ کو اپنایا. انجام اس کا بہت ہی برا انجام ہوا، خود ان کے لیے بھی اور پوری قوم یہود کے لیے. پوری قوم یہود کو ذلتوں میں لا کے ڈال دیا. وہ قوم جو سالہ سال سے، سینکڑوں سال سے جو انتظار کر رہی تھی آخری نبی کا، اور آخری نبی کے لیے اپنی زمینیں، بستیاں، سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آگے بسی تھی کہ ہمارا نبی یہیں آنے والا ہے. وہ پہاڑوں کی جو نصیحتیں کی گئی تھی، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اگر ڈھونڈا، پہچانا. ان کے ڈیلیگیشن جاتے تھے مختلف علاقوں میں جا کے تلاش کریں کہ وہ علامتیں کہاں پہ پائی جاتی ہیں، اور وہ آخرکار پا لیا. انہی کو دیکھ کر حتیٰ کافر لوگ آئے، ورنہ مدینہ سے آبادی نہیں تھی، یثرب کی آبادی نہیں تھی. یہ یمن کے لوگ جا گزر رہے تھے، کافر لوگ جو تھے مشرک، وہ یمن سے گزر رہے تجارت کے لیے. دیکھا یہاں کچھ لوگ بسے گا، کیوں یہاں پہ آپ لوگ بسے ہوئے ہیں؟ کہا کہ یہاں ہمارا نبی آنے والا، آخری نبی آنے والا ہے. اتنا یقین تھا ان کو آخری نبی کے آنے پہ. اب ان کے آنے پر وہ کافر لوگ بھی آگے بس گئے، اوس و خزرج قبیلے بس گئے. اور بعد میں جب رسول اللہ آئے تو وہ اوس و خزرج رسول اللہ کے آنے سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے ہی رسول اللہ کے سامنے تسلیم ہو گئے. وہ کافر مشرک، لیکن یہ یہودی لوگ تسلیم نہیں ہوئے. یہ سبق کا بھی ہے، سبق آموز بھی ہے، عبرت آموز بھی ہے. اوس و خزرج جو کافر تھے ان کا تسلیم ہونا سبق آموز ہے کہ انسان جیسے حق معلوم ہو، وہ بدترین کافر ہوتے ہوئے بھی وہ رسول اللہ کے سامنے تسلیم ہو گئے. حتیٰ رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں بہت سارے لوگوں نے چونکہ پہلے 2 لوگ گئے تھے، پھر 6 لوگ گئے، پھر 12 لوگ گئے، پھر 72 لوگ گئے. یہ تھوڑے تھوڑے لوگ جاتے تھے مدینے حج کے موقعوں پر اور 2-3 سال اس میں لگ گیا. اور پھر رسول اللہ نے آخر میں مسیب کو بھیجا مبلغ کے طور پر. رسول اللہ خود نہیں آئے ابھی، تبلیغ کے لیے ایک مبلغ کو بھیجا جو ابھی تازہ مسلمان تھا، آ کر اسلام کی کچھ باتیں بتائی، لیکن ان کو دل میں بات اترتی چلی گئی اور وہ سب کے سب کافر و مشرک وہ جو ہے رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کو دیکھے بغیر، رسول اللہ کے قرآن کی چند آیتیں سے سن کے اور رسول اللہ کے مبلغ کا چند کلام سن کر ان کے دلوں میں اترا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. لیکن یہ یہودی جو کئی 100 سالوں سے زمینیں ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور آ گئے مدینے میں اور وہاں رہے اور وہاں بھی تانے بھی دیتے تھے میرا نبی آنے والا ہے، میرا نبی آنے والا ہے. اور جب وہ نبی آیا تو نہیں پہچانا، جبکہ قرآن نہیں تسلیم ہوئے. پہچانا کوئی قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ اسے پہچانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، معرفت تھی، اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہیں. لیکن رسول اللہ کے سامنے وہ تسلیم نہیں ہوئے. یہ بدترین نشانی ہے تسلیم نہ ہونے کی. پھر تاریخ میں اب یہ قرآن کی بہت ہی مفصل بحث ہے کہ قرآنی انبیاء کے سامنے قومیں کیا کرتی تھی، کس طرح مذاق اڑاتی تھی، کس طرح جانتے ہوئے تسلیم نہیں ہوتے تھے. خود رسول اللہ کے سامنے جانتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان سے پوچھا کہ جانتے تھے ہاں یہ ہے نبی ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں، ایسا کلام کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن تسلیم نہیں ہوتے تھے. اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کی اپنی الگ بحث ہے کہ کیا منفاتیں ہیں، کیا خواہشات ہیں، کیا اپنا اقتدار ہے، کیا ہوس پرستی ہے، کیا نفس پرستی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان حق کو جان کر، پہچان کر حق کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہوئے
حق کی ساری نشانیوں کو دیکھتے ہو. ابھی انقلاب اسلامی سے اتنی برکت آئی ہے پورے عالم اسلام میں، اور اتنی برکت ہوئی ہے تشیع میں صحیح اسلام اور حق کا یہ صحیح چہرہ دیکھنے کے بعد، ابھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن تسلیم ہونے کی جرأت نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طریقے سے جیسے عمر سعد کے لشکر میں بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ حسین ابن علی حق ہیں اور حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی حق نہیں ہو سکتا، لیکن حر کے طریقے سے ان کے سامنے تسلیم ہونے کی جرأت نہیں آتے تھے. کہتے تھے بعد میں کہ اگر مجھے بھی معلوم ہوتا تو ہم آ جاتے، لیکن اتنی جرأت نہیں تھی، وہ خود آ جاتے، خود آ کر تسلیم ہو جاتے. لہذا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے عزیزو کہ اگر پہلا مرحلہ انسان نے طے کر لیا، یعنی اگر حق کی پہچان کا مرحلہ قرآن کی ان صفات کے ذریعے سے طے کر لیا تو یہ کافی نہیں ہے کہ انسان کہ ہاں ہم نے قرآن کی آیت پڑھ لی اور قرآن کو فرقان کے طور پر دیکھ لیا، قرآن کے بیان کیے ہوئے فرق کو سمجھ لیا. قرآن جہاں فرقان ہے وہیں حق کی طرف دعوت بھی دیتا ہے، اور بار بار یہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. انبیاء آئے حق کی طرف دعوت دینے کے لیے، یہ قرآن میں بار بار ذکر ہو رہا ہے. انبیاء آئے تسلیم کرانے کے تاکہ تسلیم ہو، البتہ مجبور نہیں کرتے، دھوکے سے تسلیم نہیں کراتے، لالچ دے کے تسلیم نہیں کراتے، فریب دے کے تسلیم نہیں کراتے، بلکہ بیداری کے ذریعے سے بیدار کر کے. لہذا یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے انسان کی جب اس کے سامنے کوئی حق پیش کیا جائے تو حق کے سامنے وہ بنی اسرائیل والا کام کرتا ہے، یہودیوں والا کام کرتا ہے، عمر سعد کے لشکر والا کام کرتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے تسلیم نہ. عمر سعد خود جانتا تھا، عمر سعد 9 محرم تک کوشش کرتا رہا کہ مجھے جنگ نہ کرنی پڑے، جو جانتا تھا حسین ابن علی کون ہے اور میری تلوار سے حسین ابن علی کا خون نہ بہنے پائے. جانتا تھا اس کا لازمی نتیجہ جہنم ہے، رسول اللہ کے نواسے کا قتل جہنم ہے. لیکن حق کو اتنا پہچانتا تھا، حق کو اس قدر پہچانتا تھا کہ جناب زینب نے عصر عاشور فریاد بلند کی، عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. جانتا تھا نا، اس لیے یہ تو نہیں تھا. امیر المومنین عمر سعد کے باپ سعد بن ابی وقاص بہت ساری جنگوں میں ساتھ رہے ہیں، جنگیں کی ہیں، بچپن ساتھ میں گزرا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ادھر عمر سعد ملعون کا. ایک شہر میں ایک جگہ پر آشنائی ہے، پہچان ہے، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا سب کچھ جانتے ہوئے اور بہت سارے اور لوگ جو ہے اسی لشکر میں جانتے ہوئے تسلیم نہیں ہوئے. بس یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے کہ انسان کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے انسان کے اندر جرأت اور طاقت اور ہمت چاہیے کہ حق کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو، اپنی بنائی ہوئی رسموں کو، اپنے بنائے ہوئے دین کو. جب حق سامنے آئے، حق روشن ہو، حق کی علامتیں روشن ہوں، حق کے فائدے روشن ہوں، ابھی جو ہمیں دکھ رہا ہے حق کے جب فائدے روشن ہوں تو انسان تسلیم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے تسلیم نہیں ہوگا ممکن ہے اپنی چیزیں اسے چھوڑنا بہت سخت ہو. جہاں پر انسان کو سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یہاں پر انسان کو قربانیوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یہاں پر ممکن ہے جانیں دینی پڑے، قربانیاں دینی پڑے، حر کو اپنا سب کچھ دینا پڑے، عہدہ دینا پڑے، سرداری دینی پڑے، جان دینی پڑے. لیکن کیا کہنا کہ انسان جیسے ہی حق کو پہچان لے ویسے ہی تسلیم ہو جائے. پہلے اسے نہیں معلوم تھا، پہلے وہ میرے ساتھ یزید کے لشکر کا سپہ سالار تھا اور پوری ایمانداری سے اس کام کو کر رہا تھا، سمجھتا تھا یہ حق ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے. دھوکہ دیا گیا تھا، اسے خلیفۃ اللہ کہہ کر دھوکہ دیا گیا، جیسے آج اسلام سے دھوکہ دیا گیا اور بہت سارے لوگ آ کر دھوکہ کھائے. لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوا تو آ کر خود عمر سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دے رہا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ جن کو حسین ابن علی کو خط لکھا تھا، یعنی جانتے تھے کہ حسین ابن علی ہے، تو پھر آج کیوں ساتھ نہیں دیتے، کیوں رسول اللہ کے نواسے کو تنہا چھوڑ رہے؟ بس یہ مسئلہ تسلیم کا ہے. تسلیم کا ایک بہت ہی پیارا نمونہ قرآن نے بیان کیا ہے. یہ تو بہت زیادہ نمونے ہیں، ہم یہ بحث کو زیادہ نہیں کرنا چاہتے یہاں پر، لیکن ایک بہت پیارا نمونہ قرآن نے بیان کیا ہے. بدترین قسم کے لوگ، چونکہ عام لوگوں کے لیے تسلیم ہونا اتنا سخت نہیں ہے، لیکن جن کی بہت زیادہ منفعتیں ہیں اور جن کا پورا بزنس، پورا دھندا، پورا سب کچھ وہی ہو اور وہ آ کر حق کے سامنے تسلیم ہو جائیں، اس کا ایک بہت پیارا نمونہ جو قرآن نے بیان کیا ساحرین فرعون کا. جادوگر لوگ، آپ خود ہی سوچیں، جادوگر لوگ اور حق کے سامنے تسلیم ہو، یہ بہت پیارا نمونہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے نمونہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر حق کے سامنے تسلیم نہیں ہو پاتے، جو اپنی ذرا سی بنائی ہوئی رسمیں خرافات کو چھوڑ کر حق کو نہیں اپنا پاتے، جو اپنے بنائے ہوئے دین کو چھوڑ کر حق کی طرف تسلیم نہیں ہو پاتے.
جو اپنی بے وجہ غیر معقول غیر منطقی رسموں کو چھوڑ کر حق کے سامنے تسلیم نہیں ہو پاتے، ان کے لیے قرآن نے بہت ہی عالیشان اور بہت ہی شاندار نمونہ قرآن نے پیش کیا، کس کا؟ جادوگروں کا، جو جادوگر بدترین مخلوق ہوتے ہیں۔ کہیں بھی جادوگر جو ہے بہت ہی زیادہ، قرآن میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے کئی مرتبہ جادوگروں کا، صرف انہی جادوگروں کا نہیں، اور بھی دوسرے جادوگر، جناب سلیمان کے زمانے کے جادوگر، یا وہ لوگ جو رسول اللہ کے اوپر جو ہے آفتیں لانا چاہتے تھے، اس کا بھی قرآن کی آخری دونوں سوروں میں جو ہے ذکر ہوا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ۔ لیکن یہ جو ہے ان جادوگروں کو واقعہ کم سے کم 3 مرتبہ قرآن نے جو ہے، جناب موسیٰ کو تو بہت زیادہ قرآن میں نقل کیا ہے، بہت زیادہ سوروں میں جناب موسیٰ کے تمام واقعات نقل کیے ہیں، لیکن اس واقعے کو سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، شاید ایک جگہ اور جو ہمارے ذہن میں ابھی ہے وہ یہ کہ جو دیکھا ہے فی الحال ذہن میں، کہ قرآن نے مفصل بیان کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے بیان کیا ہے، سورہ اعراف میں آ کر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن ابھی ہم سورہ شعراء کی 1-2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ سورہ شعراء میں آ کر قرآن کیا کہتا ہے کہ جب پورا ماجرا ہوا، اس کے پیچھے جو پورا ماجرا ہے وہ تفصیلی، جناب موسیٰ کس طرح گئے، کس طرح جناب شعیب کے یہاں رہے، کس طرح ان کی جناب شعیب کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی مدائن میں، اور پھر 10 سال کا وہ وعدہ کیا، 10 سال بعد کس طرح واپس پلٹے، کس طرح اللہ نے بھیجا، راستے میں کوہ طور پہ جانا ہوا، کوہ طور اپنی فیملی کو لے کر، اور جناب ہارون کو لے کر جب آئے، ہارون کے آنے کے بعد اگر فرعون نے کیا کیا، فرعون نے آ کر جناب موسیٰ کو کہا کہ تم کافر ہو۔ اللہ اکبر، یہ لقب فرعون جناب موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو، تم اسی گھر میں کھاتے پیتے رہے، تم یہیں آ کر جو ہے کفر کر رہے ہو، کیا لے کر آئے ہو۔ یہ الگ الگ سوروں میں بہت ساری تفصیلات قرآن نے بیان کی ہے۔ اور پھر جناب موسیٰ نے جب تقاضا کیا اور اپنے معجزات پیش کیے کہ یہ سب جادو ہے، ہم تمہیں اس سے بھی بڑا جادو دکھائیں گے، پھر سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جو تھا وہ بہرحال حاکم تھا، بادشاہ تھا، سارے جادوگر آ گئے۔ اب وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے لیے، ان کی حالت، جادوگروں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جادوگر کس لیے آتے ہیں؟ جادوگر اتنا سارا جادو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو چند پیسے ملے، ان کو لوگ تھوڑا رقم دیں تاکہ ان کی زندگی چلے۔ اب یہ جادو ایسی صفت ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جو اپنی زندگی وہ خود نہیں چلا سکتے، لوگوں سے لیتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں تاکہ اپنی زندگی چلائیں۔ تو یہ جادوگر جو لوگوں کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، جن کے دل اتنے شقی ہو جاتے ہیں، جو لوگوں پر جادو کرنے میں تھوڑا سا نرمی اور رحم نہیں محسوس کرتے، جن کے دل میں شقاوت آ جاتی ہے، بدترین شقاوت، جس کا قرآن میں سورہ بقرہ کے شروع کی آیتوں میں ذکر ہے کہ بعض لوگوں کے دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کہ پتھروں سے نہریں نکل جاتی ہیں، پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھر خشم خدا اور خشیت الہی سے لرز جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے دل ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں لرزتے۔ خوب دل کیسے سخت ہوتا ہے؟ خوب دل سخت ہوتا ہے ایسے برے کام کرنے سے۔ اور جادوگر لوگ بدترین کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں، بدترین کام، لوگوں کو نقصان پہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسے سخت دل کی بات قرآن نے نمونہ پیش کیا کہ وہ کس طرح تسلیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی فلما، قرآن میں اس پچھلی آیتوں کو چھوڑ کے صرف یہ چند آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ یہ نمونہ مومنین کے ذہن میں رہے جو سننے والے ہوں، اور ایک بڑا نمونہ ہو عزیزو، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، صرف تاریخ بیان کرنے کے لیے ہے، صرف قرآن کو تبرک کے طور پر یا ثواب کے طور پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے یہ اگر انسان کا دل سخت بھی ہو گیا ہو، اور حتیٰ جادوگروں کی سختی جیسا دل سخت ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ اللہ کی نورانیت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور حق کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے آمادہ ہوں، تو اللہ ان کو اس طرح تبدیل کر دیتا ہے۔ فرمایا فلما جاء السحرۃ، جب یہ جادوگر لوگ آئے، قالوا لفرعون، تو ان لوگوں نے فرعون سے کہا ان لنا لعجرا ان كنا نحن الغالبون۔ یہ ان کی لاجک تھی، یہ پہلے ان کی منطق، اصل میں جادوگر ہوتے ہی اس لیے ہیں۔ وہ آ کے فرعون سے ڈائریکٹ کہتے ہیں کیا ہم جب غالب ہو جائیں گے، چونکہ ان کو اپنے جادو پر بڑا بھروسہ تھا کہ ہم کو غالب ہی ہونا ہے، تو اگر ہم جب غالب ہو جائیں گے تو ہمارے لیے اجر ہے نا، ان لنا لاجرا، ہمارے لیے اجر ہے، ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ فرعون نے بھی کہا ہاں، قال نعم وانکم لمن المقربین، صرف اجر ہی نہیں ہے، اجر تو ہے ہی ہے، پھر تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ۔ جو فرعون کو بہرحال جناب موسیٰ سے، فرعون بھی جانتا تھا جناب موسیٰ کو، وہ بھی تسلیم ہونے کو تیار نہیں، چونکہ اس کی فرعونیت ختم ہو جائے گی، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کو خطرہ تھا کہ موسیٰ سے ہماری حکومت کہیں چلی نہ جائے، اور پیشین گوئیوں نے بتا بھی دیا تھا، لہذا اس نے کہا کہ ہاں اگر تم اس پہ کامیاب ہو گئے تو صرف تمہیں اجر ہی نہیں ملے گا
بلکہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ، ہمارے بہت ہی قریبی درباریوں میں سے تم کو ہم جگہ دے دیں گے اور ہمارے آس پاس رہنے لوگوں گے۔ قال لهم موسیٰ، اب پوری داستان چھوڑ کر قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ القوا ما انتم ملقون، اب تمہیں جو ڈالنا ہو ڈالو، کیا لے کے آئے ہو تم؟ اپنا کون سا جادو پیش کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم پیش کرنا چاہتے ہو؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ ابھی تک ان کی حالت یہ تھی، انہوں نے اپنے ڈال دیا رسیاں وغیرہ جو لے کے آئے تھے وہ سب ڈال دیا، اور ڈال کے کہتے ہیں فرعون کی عزت کی قسم، ہم یقینی طور پر جو ہے غالب ہونے والے ہیں، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم حتماً جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں اور غالب ہونے والے ہیں۔ لیکن پھر ادھر اب یہ داستان اور دوسرے سوروں میں جا کے پڑھیں، اس میں اور بھی نقطے موجود ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، یہاں پر موسیٰ نے اپنا معجزہ پیش کیا، وہ جو اللہ نے کوہ طور پر جناب موسیٰ کو راستے میں جو دیا تھا، جناب موسیٰ نے عصا پیش کیا، ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جناب موسیٰ کے معجزے کے ذریعے سے سامنے ان کے جادو کیا کر پائیں گے، وہ سب ان کو نکل گئے، ان کو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا۔ اصل نقطہ یہاں پر ہے کہ جب یہ ماجرا ہو گیا تو ابھی فرعون تو حیرت میں پڑا ہوا ہے، وہ شک میں پڑا ہوا ہے کیا کرے، اب کیا کرے، اب کیا بہانہ لائے۔ درباری بھی پریشان ہیں، درباری جو فرعون کا منہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو دربار والے لوگ ہیں، دربار والے تو اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ جو فرعون چاہے گا وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کو رب مانا ہوا ہے، اسی پہ ان کی زندگی چل رہی ہے، وہ اشارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اشارہ ہو اسی اعتبار سے ہم اپنا جلدی سے نظریہ بدلیں۔ ان کا کام ہے صرف چاپلوسی کرنا، اسی میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو جادوگر آئے تھے، یہ تو درباری نہیں تھے، یہ تو دور سے بلائے گئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا فوراً انہوں نے پہچان لیا، پہچنوائے بغیر جناب موسیٰ نے کچھ بھی اور نہیں کہا، نہ توریت ابھی پیش کی، نہ آیتیں پڑھیں، نہ اپنے اور دیگر صفات کو دکھایا، نہ جناب موسیٰ کو پہچانتے تھے کہ کتنے بلند صفات کے یہ حامل انسان ہے، کتنا اخلاق و کردار و تقوی و زہد و پاکیزگی، یہ سب کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فقط انہوں نے اس ذات سے پہچان لیا کہ جادو کی حد صرف یہاں تک ہوتی ہے، اس کے بعد جادو نہیں ہے۔ جادو کی ہم نے اپنی ساری کوششیں کر لی، اب اس کے سامنے اور بھی بہت باریک نقطے ہیں، اب یہاں پر اس کی بحث کی گنجائش نہیں ہے، کہ جادو کی حدیں ان کو معلوم تھی اور ان کو معلوم تھا کہ اس کے بعد جادو ممکن نہیں ہے۔ پھر یہیں سے یہ نقطہ سمجھ لیا بغیر کسی اور صفت کو جانے ہوئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ الہی معجزہ ہے، بس اتنا۔ یہ کہ جناب موسیٰ کو پھر بعد میں پہچانیں گے، توریت بعد میں وہ جانیں گے، صرف اتنا وہ جان لیا کہ یہ الہی معجزہ ہے، یعنی اتنا حق ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب جو جادو تھا ان کو بھی معلوم تھا کہ جادو باطل ہوتا ہے، جادو میں نظر بندی ہوتی ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے دوسری جگہوں پہ، یہ صرف نظر بندی تھی، یہ صرف دکھایا تھا، رسیوں کو سانپ دکھانا اور آنکھوں پر پردے ڈالنا یہ جادو کا کام ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے سانپ دوسرے سانپ کو کھا نہیں رہا ہے، وہی اس کو پہچانتے تھے۔ جب وہ سب نکل گیا عصا تو اب یہ قرآن نقل کرتا ہے کہ فوراً، یہ بھی نہیں کہا کہ چپو یہاں سے چپکے سے اپنا انعام لو، یا انعام اگر اب کہاں انعام ملنے والا، اپنی جان بچاؤ یہاں سے بھاگو، بعد میں جا کے موسیٰ کو ڈھونڈ کے وہاں ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں کیا، بلکہ وہیں فرعون کے دربار میں، وہیں تمام درباریوں کے سامنے، وہیں پر اس کا احساس کیے بغیر کہ میری ذلت ہو جائے گی، میرا کیا ہوگا، ہم تسلیم ہونا پڑے گا، فوراً قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر، السحرہ ان سارے کے سارے، یہ نہیں کہ دو چار، سب کے سب جو ہے جادوگر وہیں سجدے میں گر گئے، وہیں فوراً۔ یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، یہ تسلیم کا عظیم نمونہ ہے، بہترین نمونہ تسلیم کا ہے۔ اے کاش کہ آج کے زمانے کے لوگوں کو معلوم ہوتا، ٹھیک ہے ان سیاست مداروں سے اور یہ بڑے بڑے پیمانے پر جو آ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ان سے زیادہ امید نہیں، البتہ اگر وہ جادوگر کے واقعہ پڑھتے تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن عام لوگ کم سے کم ان جادوگروں کے واقعے سے جب باطل میں جو الجھے ہوئے ہیں، فضول چیزوں میں، غیر مفید چیزوں میں، جھاگ میں جو الجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اگر اس داستان سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح فرعون کے خوف کے بغیر وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ قالو، اور پھر کیا ان کی زبان، پہلے ان کی زبان کیا تھی، پہلے ان کی لاجک کیا تھی، پہلے ان کی منطق کیا تھی، اور اب کیا ہوئی۔ پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اِنَّا لَنَا لَعَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہمیں چند سکے مل جائیں، کچھ پیسے مل جائیں، ہمیں بھی کچھ مل جائے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں، اب ان کی زبان یہ ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے،
اسی ایک واقعے سے انہوں نے سب کچھ جان لیا۔ یہ بہرحال ان کی ذہانت تھی، چونکہ جادوگر انسان بہرحال کودن اور ڈل انسان تو جادوگر نہیں ہوتا، ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے مجرمین، بہت سارے جادوگر لوگ بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی ذہین، بہت شارپ لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سارے اور بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس اپنی شارپنس سے فائدہ اٹھانا یہ ہنر ہوتا ہے۔ شارپنس کا فائدہ اور ذہانت کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کے سامنے حق آئے فوراً اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، اور یہ واقعاً ذہن کا حق ادا کرنا ہے اور عقل کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آمنت برب العالمین، آمنا برب العالمین، ہم سب کے سب، آمنتو یعنی میں، وہاں ایک نہیں تھے بلکہ آمنا، ہم سب کے سب ایمان لائے عالمین کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ قالا، اب فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کی یہ بات بہت گراں گزری، فرعون تو خدا بنا بیٹھا تھا۔ قالا آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، میری اجازت کے بغیر ایمان لا رہے ہو؟ اگر تمہیں ایمان بھی لانا پہلے مجھ سے اجازت تو لینی تھی، میں فرعون بیٹھا ہوں تخت پر، تمہیں مجھ سے اجازت لینا چاہیے تھی، میری اجازت کے بغیر۔ یہ فرعونیت ہے، کوئی کام میری اجازت کے بغیر نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی حق کام ہو، چاہے اللہ کو سجدہ بھی کرنا ہو، لیکن میری اجازت۔ بعض جگہوں پہ ہے، بعض لوگ مسجدوں کے متولی بنے ہوئے ہیں، مسجدوں کے ٹرسٹی اور نہیں معلوم کیا کیا بنے ہوئے ہیں، اگر ایک عالم آ کر وہاں کوئی حق کام کرنا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں کر رہے ہو، میری اجازت، بھائی اس کو نماز پڑھانے کے لیے تو پوچھنا پڑے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ ٹرسٹی ہیں، آپ متولی ہیں، آپ کا کام ہے مسجد کو رنگ کرنا، لائٹ کا انتظام کرنا، یہ سارے کام آپ کریں، لیکن دین کے کام میں دخالتیں نہیں کریں۔ سجدہ کرنے میں بھی جو فرعونی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے، یہ بعض لوگوں کی حالت ہے۔ کوئی بھی کام ہماری اجازت کے، دین کا کام عالم کے حوالے ہے، انتظامات کا کام آپ کو دیا گیا، اچھا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے، انتظامات نہیں کرتے، مسجد گندی پڑی رہتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، حالت خراب ہوتی ہے، مسجد کے دوسرے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اور اگر جو ہے دین میں دخالتیں کرتے ہیں، جو خود بے دین بھی ہوتے ہیں۔ شاید بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، مسجد میں دکھائی نہیں پڑتے، لیکن دین میں دخالت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بدترین حالت ہے، یہ فرعونی صفت ہے۔ فرعون بھی کہتا ہے کیا تم سجدہ کر دی، سجدہ تو کیا لیکن میری اجازت کے بغیر تم نے سجدہ کیا۔ انہ لکبیرکم، پھر انہیں دھوکہ دینا چاہیے، تم بھی جادوگر ہو، یہ بھی تمہارا بڑا جادوگر ہے۔ لیکن یہ جادوگر سمجھتے تھے کہ میں جتنا بڑا ہوں بس آخری حد ہے، اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہوتا، اس کے بعد معجزہ ہوتا ہے، الہی نمائندہ ہوتا ہے۔ شیطان نے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور جادوگروں کو بھی، لیکن جادوگر تو دھوکے میں نہیں آنے والے تھے، درباری لوگ دھوکے میں آ گئے، یہی کہا کہ انہ لکبیرکم، یہ تم سے بڑا ہے، یعنی تم سے بڑا جادوگر ہے۔ لہذا جادوگر کے سامنے تسلیم، الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون، اس نے بھی تم کو جادو کے اعتبار سے تم کو جادو کی تعلیم دے دی، تمہارے پر غالب آ گیا ایک طریقے سے اپنے جادو کے ذریعے سے، اور تم عنقریب جان لو گے۔ یہ بہرحال اپنے درباریوں کو بچانے کے لیے یہ سارا دھوکہ دینا فرعون کے لیے لازم تھا، اور پھر ایک طرف دھوکہ دیا، اب یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، باطل کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تین طریقے ہیں باطل کو اپنے سامنے تسلیم کرانے کے اور حق سے روکنے کے، ایک دھوکہ، دوسرے اپنا زور اور طاقت، تیسرے لالچ، یعنی پیسے سے خریدنا۔ سب سے پہلا کام یہ، اگر پیسے سے خرید نہ سکیں تو اپنی طاقت سے، تلوار سے دھمکی دینا، اپنی اقتدار سے دھمکانا، اور اگر وہ بھی نہیں تو فریب دینا، دھوکہ دے دینا۔ یہاں پہ کام کیا، پہلے ان کو لالچ دی تھی کہ تمہیں پیسہ دے دیں، تم جادوگر آؤ، ہم تمہیں انعام دیں گے، ہم تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لیں گے، وہ تو کام نہیں آیا، ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں رہ گئی تھی اور سجدہ کر لیا۔ اب آگے دھوکہ دے رہا ہے، یہ پہلے دھوکہ دے رہا ہے یہ تمہارے بڑا ہے، یہ بھی جادوگر ہے لیکن تم سے بڑا جادوگر ہے۔ تیسرا کیا؟ تیسرا جو ہے وہ خوف بٹھا رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے اگر سجدہ کرو گے، میری بات نہیں مانو گے تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہم ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیں گے، وہ بھی من خلاف، یعنی داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹیں گے۔ ہاتھ پیر کاٹ دیا بھی، فرعون تھا، یوں نہیں خالی کہہ نہیں رہا ہے، صرف دھمکا نہیں رہا ہے، ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیں گے، اور صرف ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ نہیں دیں گے کہ جاؤ تم اپنا علاج کرا کے بچ جاؤ گے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو ہم ہاتھ پیر کاٹ کے پھانسی پہ چڑھا دیں گے، صلیب پہ چڑھا دیں گے۔ صلیب بھی یہ نہیں ہوتی تھی گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا اور مر گیا انسان، صلیب یعنی یہ کہ لکڑیوں میں ٹھوک دیا جاتا تھا، کھیلے سے انسان کو ٹھوک دیا جاتا تھا، اور کئی دن تک وہ خون رستے رستے اس درد سے انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، اور پھر جانور آ کر اس پہ حملہ کرنا، پرندے آ کر حملہ کرتے تھے۔
یہ سخت سزا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تم سب کو صلیب دے دیں گے، سب کو، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہاں پر وہ جو تھوڑی دیر پہلے چند سکوں کے لیے آئے تھے، جب ان کو اپنے معبود سے آشنائی ہو گئی، وہ ساحروں کو جب رب سے آشنائی ہو گئی اور رب موسیٰ و ہارون سے آشنائی ہو گئی، اور الہی توحید کا ایمان جب ان کے دلوں میں آ کر روشنی جلنے لگی اور حق ان کے سامنے جب روشن ہو گیا، صرف ایک واقعے سے جب ان کے سامنے حق روشن ہو گیا، تو ان کا جملہ، یہ جملہ یہاں پر ہے، اسی لیے میں نے یہاں پر سورہ شعراء کی آیتیں پڑھی، یہ جملہ اور ان دو سوروں میں نہیں ہے، اسی جملے کو پڑھا، ورنہ وہاں بھی یہی واقعہ تقریباً لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا لا ضیر لنا، لا ضیر لنا، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اکبر، یہ بہت ہی حسین ہے، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو میرا ہاتھ کاٹے، میرا پیر کاٹے، میرا جسم کاٹے، مجھے سولی دے، مجھے صلیب پہ چڑھا دے، میرے جسم میں بڑے بڑے کیلوں سے سوراخ کر دے، میری جان لے لے، مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ حق ہمارے سامنے روشن ہو گیا، حق کو ہم نے دیکھ لیا۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ گئے، ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے، اور جب اپنے رب کی طرف پلٹ گئے، اب تو کچھ بھی کر لے، ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی نہ لالچ ہے نہ کوئی خوف ہے، ہمیں تو صرف ایک لالچ اب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، کیونکہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، ہم نے بہت جادو کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، اب ہم صرف ایک آرزو ہماری ہے، وہ یہ ہے کہ انا نطمع، ہم ایک طمع رکھتے ہیں، ہم ایک امید رکھتے ہیں، ایک آرزو رکھتے ہیں کہ ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ یہ کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم نے ابھی تک جتنی بھی خطائیں کی ہیں، اور اللہ بہت معاف کر دینے والا۔ سورہ زمر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم معافی مانگنے کو تیار ہو جاؤ تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ یہ اپنے باطل خداؤں کو چھوڑو، یہ اپنی باطل جھاگ میں جو الجھے کھیل رہے، اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں بعض مومنین حتیٰ، اسے چھوڑیں اور آ کر اگر حق کا جلوہ دیکھتے ہیں جو واقعی حق ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف سے اپنے دل میں یہ آواز سنتے ہیں، خاص کر اس ماہ رمضان میں اگر یہ آواز کہیں سننے کو ملی، وہ نورانیت کہیں اگر چھپی ہوئی ہے، جو حر کے اندر چھپی ہوئی، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اسے روشن کر دیا۔ ماہ رمضان کا کام یہی ہے، شب قدر کا کام یہی کہ ان سے نورانیت کو روشن کرے، تو انسان پلٹے اور اس کے بعد پھر یہ امید رکھے کہ ہم پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اے موسیٰ کے اوپر ہم پہلے ایمان لانے والے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن ہم اول المؤمنین، ہم سب سے پہلے موسیٰ پر ایمان لانے والے، جن سے کوئی بھی امید نہیں تھی ایمان لانے کی۔ اس کے بعد جو داستان آگے یہ جاری ہے قرآن کی، صرف داستان نہیں، اس میں یہی عبرتیں ہیں اور وہی واقعات ہیں، اور تاریخ بھری پڑی ہے، اگر اس پر خود ایک انشاءاللہ کبھی توفیق ہو پورا ایک اشرے پڑھنے کی، ایک اشرے کی ضرورت ہے کم سے کم، شاید اس سے بھی زیادہ، کہ قرآن میں تسلیم کے نمونے کتنے عظیم الشان نمونے قرآن میں موجود ہیں، کہ کیسے کیسے لوگ حق کے سامنے کس طرح آگے تسلیم ہوئے، اور اس کے مقابل میں دوسرے لوگ کہ جن کے سامنے سارا حق روشن ہوتا گیا لیکن وہ تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو پہلا مرحلہ حق کی معرفت، جو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ پہچان چکے، اور اللہ توفیق دے۔ دوسرا مرحلہ جب حق کی معرفت ہو گئی تو اللہ ہی اس بات کی توفیق دے کہ انسان حق کے سامنے تسلیم بھی ہو۔ جب تسلیم ہو گیا تب اس کے بعد کے اور بھی مرحلے ہیں جو اور زیادہ قیمتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔